بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 94 میں باب المدطر حدیث نمبر 4261 سے لے کر 4262 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اکل المدطر، وهذا الباب خال عن الفصل الاول والفصل الثالث۔ مدطر کا بیان ہے۔ اس باب کے تحت صاحب مشکات نے کوئی عنوان نہیں باندھا، گویا یہ باب سابق کے لواحقات میں سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس باب میں فصل اول اور فصل ثالث دونوں غائب ہیں، صرف فصل ثانی کو ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ صاحب مشکات صاحب مصابیح کی پیروی کرتے ہیں اور صاحب مصابیح کو اس کے متعلق کوئی حدیث نہیں ملی، لہٰذا فصل اول کو ذکر نہیں کیا، اور باقی فصل ثالث لانا یہ صاحب مصابیح کے ہاں ویسے ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی نفی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال اگر یہ باب ہی نہ ہوتا تو بھی بہتر تھا اور یہ احادیث سابق باب کے فصل ثانی میں درج ہو جاتی، لیکن چونکہ مضامین کے اعتبار سے یہ احادیث بالکل مختلف ہیں، اس لیے ملا علی قاری نے باب المدطر کا عنوان باندھا ہے، جو بالکل درست ہے اور قابل تسلیم ہے۔ اس باب کی فصل ثانی کی پہلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت فجیع عامری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن الفجیع العامری انہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما يحل لنا من المیتۃ قال ما طعامکم قلنا نغتبک ونستبیح قال ابو نعیم فسرہ لی عقبۃ قدح غدوة وقدح عشية قال ذاك وأبي الجوع فأحل لهم الميتة على هذه الحال، رواہ ابو داود۔ حضرت فجیع عامری سے روایت ہے کہ وہ ایک دن نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ ہمارے لیے مردار میں سے کیا حلال ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کھانا کس مقدار میں ملتا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم کو 1 پیالہ دودھ کا شام کو اور 1 پیالہ دودھ کا صبح ملتا ہے۔ حدیث کے راوی ابو نعیم کہتے ہیں کہ میرے استاد اور شیخ حضرت عقبہ نے نغتابیکو اور نستابیحو کی یہ وضاحت کی ہے کہ 1 پیالہ دودھ کا صبح کو اور 1 پیالہ دودھ کا شام کو۔ بہرحال اور رسول کریم نے فجیع کا جواب سن کر فرمایا کہ کھانے کی یہ مقدار اپنے باپ کی قسم بھوک کو واجب کرتی ہے، یعنی صبح و شام محض 1 پیالہ دودھ کا ملنا بھوک کو ختم کر کے انسانی زندگی کی بقا کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس صورت میں ان کے لیے مردار کو حلال قرار دے دیا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔
گویا حالت اضطرار میں مردار کھانے کے مسئلے کو اس حدیث مقدسہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ما طعامکم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی تمہیں کھانے میں کیا ملتا ہے۔ نغتابیک و نستابیح، حدیث کے راوی ابو نعیم کہتے ہیں کہ میرے استاذ عقبہ نے ان دونوں کلمات کا اس طرح مطلب بیان کیا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ صبح کو اور ایک شام کو ملتا تھا۔ صبح اور غبوک شام کو کہتے ہیں۔ ذاک و ابالجوع، ذاک مبتدا ہے اور الجوع اس کی خبر ہے، اور ابھی درمیان میں جملہ معترضہ قسمیہ ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ تو خالص بھوک ہے، یعنی حالت اضطرار ہے، لہذا مردار کھاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ یہاں پر ایک اشکال واقع ہوا ہے، اس حدیث کا آنے والی حدیث کے ساتھ واضح تعارض ہے، کیونکہ زیر بحث حدیث میں ہے اگر دودھ کا ایک پیالہ صبح و شام ملتا ہے تو یہ حالت اضطرار ہے اور اس حالت میں مردار کھانا جائز ہے، اور آنے والی حدیث میں مذکور ہے کہ جب تک گھاس پر بھی گزارا ہو سکتا ہو اس وقت تک مردار کا استعمال ناجائز ہے۔ اس تعارض کو کیسے دور کیا جائے گا؟ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ اس تعارض کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اضطرار متحقق ہونے کی حد تو وہی ہے جس کا ذکر آنے والی ابو واقد لیثی کی حدیث میں موجود ہے کہ گھاس بھی ملتی ہو تو وہ کھائے اور مردار کو نہ کھائے، اور زیر بحث حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک پیالہ دودھ کا جو ذکر ہے یہ ایک ایک آدمی کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری قوم کے لیے صبح ایک پیالہ اور شام کو ایک پیالہ تھا، تو پوری قوم کے لیے ایک پیالے سے کیا ملے گا؟ ایک گھونٹ ملنا بھی مشکل ہے، یہ تو خالص اضطراری حالت ہے، لہٰذا اس حدیث اور آنے والی حدیث کا مفہوم و مضمون ایک ہی ہے۔ اس حدیث کے چند الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ کا یہ پیالہ پوری قوم کے لیے تھا، مثلا ما طعامکم میں پوری قوم کو خطاب ہے۔ اسی طرح راوی کا سوال ما یحل لنا، اس میں بھی پوری قوم کے بارے میں سوال تھا، ایک آدمی کے لیے نہیں تھا۔ باقی دونوں حدیثوں کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ثبوت اضطرار کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف بیان کیا جائے، کیونکہ اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور ایک قول میں امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی طبعی خواہش کے مطابق اتنا کھانا نہیں پاتا جس سے شکم سیری ہو جائے تو اس شخص کو مردار کھانا جائز ہے۔ مردار کے کھانے اور تحقق اضطرار کے بارے میں ان حضرات کے ہاں بڑی وسعت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور ایک قول میں امام شافعی کے ہاں اضطراری حالت اس وقت متحقق ہو جائے گی کہ آدمی کی جان کو بھوک کی وجہ سے ہلاکت کا خطرہ لاحق ہو جائے، پھر مردار اتنا کھائے کہ جان میں جان باقی رہے، صرف قوت لا یموت اور سد رمق کی حد تک کھانا جائز ہے۔ جمہور نے زیر بحث حدیث سے ہی اپنے موقف پر استدلال کیا ہے، اور ائمہ احناف نے حضرت ابو واقد لیثی کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ احناف کی طرف سے زیر بحث حدیث کا جواب اس سے پہلے سوال و جواب کے ضمن میں دیا جا چکا ہے کہ یہ ایک پیالہ پوری قوم کے لیے تھا، یہ تو عین اضطرار ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ فَتُصِيبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ
فَمَتَى يَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ قَالَ مَا لَمْ تَسْتَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِكُوا أَوْ تَحْتَفُوا بِهَا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا معناه إذا لم تجدوا سبوحا أو غبوكا ولم تجدوا بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة رواہ الدارمی۔ حضرت ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم کبھی ایسی زمین میں یعنی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ہمیں کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ہم وہاں مخمصہ بھوک کی حالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں مردار کھانا ہمارے لیے کب حلال ہو جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم صبح تک یا شام تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پاؤ یا اس زمین یعنی اس جگہ کے جہاں تم ہو ترکاری کی قسم سے بھی کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو پھر تم مردار کھا سکتے ہو۔ حاصل یہ ہے کہ تمہیں ایسی کوئی بھی چیز میسر نہ ہو جو بھوک کو ختم کرنے والی یا پیٹ کو سہارا دینے والی ہو تو تمہاری حالت مردار سے متعلق ہوگی، یعنی ایسی صورت پیش آنے پر مردار کھانا تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ یہ دارمی کی روایت ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی عبارت میں او بمانے واؤ ہے، جیسے آیت کریمہ میں عذرن او نذرن میں او بمانے واؤ ہے۔ اس حدیث مقدسہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر گھاس یا پتے چبا کر جان بچ سکتی ہو تو مردار نہ کھایا جائے، اگر یہ بھی میسر نہ ہو پھر آخری صورت میں مردار کھا سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے بعض غزوات میں درختوں کے پتے چبا کر گزارا کیا مگر مردار نہیں کھایا۔ یہ حدیث امام اعظم کی قوی دلیل ہے کہ مردار کھانا جان بچانے کے لیے ہے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے۔ امام شافعی نے بھی آخر میں یہ قول فرمایا ہے۔ اپنے پہلے قول سے امام شافعی نے بھی رجوع کر لیا تھا۔ اور یہاں پر ایک اور بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سوال رسول کریم سے ابو واقد لیثی کی حدیث میں کیا گیا ہے، یہ سوال کرنے والے ممکن ہے حضرت کوئی اور ہے، اور ممکن ہے کہ یہ وہی فجیع عامری ہوں جو گزشتہ حدیث کے راوی تھے۔